بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بلا تمہید ہم آ جائیں گے جواب شکوہ میں بند نمبر 9 پر۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا یا جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ پچھلے لیکچرز کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ بلا تمہید آئیں گے۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں بھی بھرپور تلمیحات ہیں، اور اس بند کا تعلق بھی شکوہ کے اس بند سے ہے کہ کفر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب اس کا جواب پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے کہ اس وقت وعدہ ہے حور۔ اب اس کا جواب پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے کہ اس شکوے کا ذرا جواب سخت لہجے میں دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کچھ میں نے ضوابط بنائے ہیں۔ جو میرے راستے پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اقبال شکوہ میں جو اقبال نے شکوہ کیا تھا، یہ اسی طرف اس کا جواب ہے کہ تم لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے۔ شعور اگر ہو، تم جانتے ہو کہ حور حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، میرے بہشت کو حاصل کرنے کے لیے جو کرائٹیریا میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا تمہیں شعور ہو تو پھر تم شکوہ بیجا جائے۔ پھر یہ بلا وجہ کا شکوہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میرا اپنا ایک اصول ہے، اور میرا اولین اصول ہے میرا عدل۔ میں عادل ہوں۔ ازل سے میرے قانون میں یہ بات شامل ہے، ابتدا سے میرے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ میں کبھی بھی عدل کے معیار سے ہٹ کر معاذ اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تمہیں حور، تمہیں قصور، محل، جنت دینے کا میرا وعدہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ تم آئین تمہارا اسلامی ہو، تم مسلمان کم سے کم بن کے تو دکھاؤ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس خیال کی نفی کرتے ہوئے شاعر جواب دیتے ہیں کہ یہ شکوہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ آخرت میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہونے یہاں پر کوئی نیکی کی ہو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں پر نیکی کاشت کرے گا بوئے گا، کل اسی کی فصل پائے گا۔ جو یہاں بدی کر کے جائے گا اس کے ساتھ بدی ہوگی۔ لہٰذا اپنا شعار بدلو۔ شاعر اللہ کی زبانی مسلمانوں کو بے عملی پر اصل میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور پھر آخر کی ٹیپ کے بند میں آپ دیکھتے ہیں کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ تور تو ہے تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اصل میں یہاں پر بھی ایک تنقید کی گئی ہے کہ میرے پاس آج بھی میری جنت موجود ہے، لیکن جس طرح موسیٰ کے پاس حوصلہ تھا کہ وہ تجلی کی طرف آنکھ اٹھائے، تم لوگوں میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو، تو پھر یہ دعویٰ کہاں سے؟ بند نمبر 10، اس کی ترتیب میں بتا دوں عزیزان گرامی کہ یہ یہاں سے آگے کچھ بند آپ کی نصابی کتاب میں اس کو سکپ کر کے یہ بند شامل کیا گیا ہے کافی آگے سے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ایران ایک ملک کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نشے میں شراب کا نشہ، یورش تاتار، منگولوں کا حملہ جو چنگیز اور ہلاکو خان نے کیے تھے اسلامی دنیا پر، اور بہت کچھ برباد کر دیا تھا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب ذرا ہم اس کی
تشریح دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو اس بات کی طرف نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر کہیں خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اس شکست کے ساتھ اپنے دل کو بھی شکست زدہ نہ کرو۔ مثال کے طور پہ کسی مملکت کے ہار جانے سے، مٹ جانے سے انسان کا مٹنا لازم و ملزوم نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ تلمیحات استعمال کی گئی ہیں عزیزان گرامی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آج جس طرح مسلمان ذلت اور رسوائی میں گرے ہوئے ہیں، مایوسیاں ہیں چاروں طرف، تو ایسے میں اگر ہم بالکل ہی یہ سمجھ لیں کہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ ایران یعنی کہ ایک علامت کے طور پر یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہوتے ہوئے ایران اگر مٹ جائے تو کیا تم مٹ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اسلام نہیں مٹے گا۔ یہاں پر اقبال نے ماضی کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ 13ویں صدی میں مسلمانوں کی بے عملی، نا اتفاقی، آپس میں جھگڑوں، آپس میں ناچاقیوں کی وجہ سے جو تاتاریوں نے حملے کیے، چنگیز خان نے حملہ کیا، ایک طرف بغداد کی پوری اسلامک ہسٹری مٹا دی گئی، منگول سرداروں نے جس میں ہلاکو خان کا نام بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے، ان لوگوں نے مسلمان دنیا پر ایسی تباہی مچائی کہ اس کے بعد مسلمان بہت عرصے تک اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو پائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب بھی کفر و الہات کا حملہ ہوتا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ جہاد، ایک طبقہ ایمان ایسا ضرور ہے جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اقبال بھی اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ اگر دل کے اندر اسلام موجود ہو تو ریاستوں، مملکتوں اور اجسام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مملکتیں پھر وجود میں آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر شراب کا پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کے شراب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ذائقہ وہی رہے گا، اس کا نشہ وہی رہے گا۔ خیر، اس شعر میں جو ایک میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہے، بالخصوص مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر چاہے تو ایک مرتبہ پھر زوال سے عروج کی طرف بڑھنا ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے عملی طور پہ کام کیا جائے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بہرحال ٹیپ کے مصروں میں علامہ اقبال نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان سدھر جائیں۔ رب کائنات کی زبانی فرضی طور پر، پروردگار عالم کی زبان حال میں یہ بات کی گئی ہے، زبان قال میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آج بھی کوئی کالی رات کو ہٹا کر دوبارہ صبح نو کی نوید دے سکتا ہے تو وہ یہی مسلمان ہے۔ اگلا بند نمبر 11۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس بند میں شاعر اللہ کی زبانی مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ اے رسول کی امت، اپنے لیے رسول کی محبت اور اطاعت کی طاقت کو اپنے عمل میں ڈھال کر خود کو ایک مرتبہ پھر طاقت کی طرف لے جا۔ اقبال نے اللہ کی زبانی مسلمانوں کو ان حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں مسلمانوں پر ہیں یہ سب امتحان ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہنگامے برپا ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، لیکن خدا کا پیغام پھر بھی زندہ رہے گا، ان کی حرارت یہ زندگی قائم ہے۔ باہر کیف شاعر کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تو چاہے تو آج بھی تو خوشبو کی طرح ایک غنچے میں قید ہے، اس سے نکل جا، پھیل جا، تیری خوشبو مری نہیں ہے، تیری خوشبو کا وجود ختم نہیں ہوا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ مشکلات سے کھیل،
وہ ایک مرتبہ پھر ہنگامہ برپا کر اپنے اسلاف کی طرح پھر زندہ ہو جا. پھر کیا کرنا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. پست اور بالا صنعت تضاد یہاں پر دیکھیے گا. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہاں اس شعر میں اقبال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر ایک مرتبہ پھر منظم ہو جائیں، تفرقات سے نکل آئیں، قومیتوں سے نکل آئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ذات کو مرکز و محور بنا کر اس شمع رحمت کو اپنے لیے سیرت یا باعث عمل بنا کر اگر کام کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ ریوائول ہو سکتا ہے. لیکن پھر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ بند نمبر 12 میں دیکھیے گا. ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہاں مسلمانوں کی تناسانی، غفلتوں، سستیوں کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان اس وقت، ہر کوئی، یہاں پر مجازن یہ بات کی گئی ہے کہ تناسانی کے چکر میں ہے، کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اسی وجہ سے اس پہ طنز کیا کہ یہ کون سا مسلمان ہے جو عمل نہیں کرتا، جو صرف بولتا ہے، جس کے پریکٹیکل میں اسلام نہیں ہے. کل تک مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی طرح کیا فقیری کی زندگی تم لوگ گزار سکتے ہو، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو نانے جویں پہ گزارا کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں نہ لالچ دنیا، تخت و تاج کی کوئی تمنا تھی تو صرف اتنی کہ رب کائنات کا عظیم دین پوری دنیا میں پھیلے اور پروردگار عالم کا نظام جو کہ نظام انسانیت ہے از خود، اس کا اطلاق ہو، اور اسی کے لیے قربانیاں دی. نہ دولت عثمانی ہے، حضرت عثمان جیسی دولت اور وہ سخاوت بھی کہیں نظر نہیں آتی. حضرت عثمان نے جس طریقے سے اپنی دولت کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا، آج اس طرح کا کوئی کردار کوئی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمہیں اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے کوئی نسبت نہیں. وہ کچھ اور تھے، تم کچھ اور ہو. اسی طرح کا ایک مصرع اقبال کا اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سر دارا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہونے کے ناطے جنہوں نے ہمیشہ عزت پائی، لیکن تم لوگ تارک قرآن ہو گئے. قرآن وہ کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے ایک نسخہ کیمیا کی طرح مسلمانوں کے سامنے رکھا اور جس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں اپنی عزت و آبرو بچا سکتے ہیں. لیکن ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کیا اور پھر ہوا کچھ یوں کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے. عزیزان گرامی، اب ہم ذرا بند نمبر 13 پہ چلیں گے، اور بند نمبر 13 جو کہ آخری بند ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے ہر آگ ہے ماں سوا اللہ کے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سپر ڈھال کو کہتے ہیں، شمشیر تلوار کو عزیزان. جہانگیر پوری دنیا پہ غالبانہ ما سوا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا. لوح و قلم تختی اور تقدیر، تختی اور قلم یعنی کہ تقدیر اس سے مراد ہے. یہ جو شعر ہے اس کو آپ کنکلوژن آف جواب شکوہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے
کس بنیاد پر کنکلوڈ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شکوہ ختم ہو جائے اور تم چاہتے ہو کہ میری طرف سے عنایات ہوں اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سربلندیاں ملے، تم چاہتے ہو کہ تم ہو جائے اور تم چاہتے ہو کہ میری طرف سے عنایات ہوں اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سربلندیاں ملے، تم چاہتے ہو کہ تم عالمگیر ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم ذلت اور رسوائی سے نکل آؤ، تم چاہتے ہو کہ تم جہالت کے دلدل سے نکل آؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس دنیا میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر جیے، تو پھر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمانوں کے کچھ زوالات کی جو وجوہات ہیں پہلے ذرا ان کی طرف نظر دوڑاؤ۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کے سبب مسلمان ذلیل اور رسوا ہوئے؟ وہ وجوہات ہم دیکھ چکے ہیں۔ فعلی مسلمان نہیں بلکہ قولی مسلمان، صرف دعویٰ، صرف اسلاف کے کارناموں کو لے کے بیٹھنا، تن آسانی، فرقہ بندی، ایک دوسرے سے نفرت، منافقت۔ اور جب یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر سے نکال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اے مسلمان، تیری عقل تیری ڈھال ہے، اس کے ذریعے تو کفر اور باطل کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، تو کافروں کو نیچا دکھا سکتا ہے، تو رب کائنات کی سچائی اور عظمت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی عقل سے کام لے، عقل کو اپنی سپر بنا۔ جتنے بھی حملے تجھ پر ہوتے ہیں، جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو عقل کی ڈھال سے روکیں نا عزیز طلبہ، تو بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی سطح پہ اگر ہم پر کوئی سازشی اثرات ہماری طرف بڑھنے لگے، تو اس وقت عقل کی بنیاد پہ ہم انہیں روک سکتے ہیں۔ عشق ہے شمشیر تیری، اور اس کے بعد اپنے رب کائنات سے عشق کریں، عشق کا محور خالق کائنات کو بنائیں، تو یہی آپ کا ہتھیار ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے درویش، خلافت ہے جہانگیر تیری، اگر تم ایسا کرو گے تو ساری دنیا پر خلافت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کسی بھی چیز کے لیے سوچنا از خود مسلمان کے لیے نار ہے۔ اگر سمجھے تو مسلمان کی تقدیر کوئی الگ سے تقدیر نہیں آتی، بلکہ اس کی اپنی تدبیر، اس کی اپنی پلاننگ، اس کا اپنا پریکٹیکل ہی اس کی تقدیر ہے۔ اور ان سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو پھر ایک کام کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد سے وفا کرو، محمد کی مانو، محمد کے فرمودات پہ عمل کرو۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لوح و قلم تیرے ہیں، جس بنیاد پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ خود تمہاری ہے، وہ تقدیر تمہاری ہے۔ خود کو اس قدر عظیم کر دو کہ تمہیں تقدیر کا رونا نہ پڑے، بلکہ تم اپنے پریکٹیکل کی بنیاد پر دوسروں کی تقدیر بنا سکو۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، اے میرے بندے تو اس میں خوش ہے کہ نہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عزیزان محترم کہ ہمیں اپنے پریکٹیکل کو، ہمیں اپنے اعمال کو اس بلندی پر لانا ہوگا۔ یوں یہ نظم اختتام پذیر ہوئی جواب شکوہ۔ مجموعی طور پر ان 13 بندوں کو اگر ہم ان کا کنکلوژن نکالیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ جب انسان کی فریاد سر عرش گونجی اور سر عرش یہ فریاد گئی، تو اس فریاد نے عرش کے مخلوقات کو حیران کر دیا، لیکن رب کائنات نے اپنے ازلی رحمت کا سبوے انسان کے شکوے پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے نہایت رحمت کے ساتھ کہا کہ اے میرے انسان، تو نے اس خوبصورتی سے شکوہ کیا ہے کہ تیرا شکوہ بھی مجھے شکر لگ رہا ہے، لیکن سن کہ میں تیرے شکوے کا جواب کچھ یوں دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کرم کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم کرم کے تمنائی کہاں رہے ہو۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صراط مستقیم نظر آئے، لیکن تم صراط مستقیم سے بڑھ گئے۔ تم مجھ سے کیا سوال کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے جنت اور حوروں کے حوالے سے صرف وعدے ہی کر کے رکھتا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن تم اپنے اعمال کو اتنا بلند کرو کہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر تم یہاں
دنیا میں بھی سرخرو رہو اور آخرت میں بھی یہی بہشت یہی حور تمہارے منتظر ہوں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، تم ذلت اور رسوائی کے شکار ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کا تو تذکرہ زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اعمال میں سے ایک بھی عمل اپنے اندر زندہ نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تم اسلاف کے کارناموں کی بنیاد پر خود اپنے آپ کو آج کے دن بہت زیادہ تم اس کے اوپر اٹھلاتے ہو، اس پر ناز کرتے ہو، لیکن تمہیں ناز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تم خود کیا ہو تم نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ آج کے مسلمان میں نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ اور نہ ہی محمد کے فرامین کے اوپر عملداری کا کوئی تصور نظر آتا ہے۔ اگر ان سب کے باوجود پھر رب کائنات کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی ہو جنہوں نے اس اندھیرے کو ایک مرتبہ پھر روشنی میں بدلنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم ایسا کر دو کہ اپنے پریکٹیکل کو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور ظہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو۔ اور پھر ان سب کے لیے بھی اگر تمہیں کوئی فارمولہ چاہیے کہ جس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی گزارو اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤ، تو اس کا لیے ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ جتنی محدود سی اور اپنی اوقات کے مطابق اپنی سی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان تمام مفاہیم کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے اور ہم